نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم پہلو کے اوپر آپ کے سامنے بات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم گفتگو کریں گے سوات سانحے کے حوالے سے کہ جہاں پر ایک مدرسے کے ایک استاد کے ہاتھوں ایک شاگرد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ یہ کل کا یہ جو واقعہ ہمارے سامنے رونما ہوا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے مد نظر میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے، چونکہ اس حوالے سے جو اہم باتیں ہیں وہ کچھ ماں باپ کے حوالے سے ہے، کچھ بچوں کے حوالے سے، کچھ ماحول کے حوالے سے ہے کہ اس کا کتنا زیادہ نقصان ہوگا، اور اس میسج کا جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس طرح کا واقعہ جب ظاہر ہوا، رونما ہوا، جب مختلف چینلز پر اس ویڈیو کو یا اس پیغام کو نشر کیا گیا، تو پوری دنیا کے لوگوں میں، یا غیر مسلم ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر اس کے کن کن اثرات کا ظاہر ہو سکتے ہیں، کس طرح کے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو انتہائی اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے بھی والدین حضرات ہیں یا بڑے حضرات ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہے، وہ لازمی طور پر یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، پیغام سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تقریباً 15-16 سالہ یہ بچہ ہے، اس کی آپ لاش دیکھ سکتے ہیں، راستے میں لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اور اس کا جو والد غالباً ہوگا یا اس کا چچا ہوگا جو زور زور سے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ تو معزز ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان تمام والدین کے لیے میری یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں یا کالج میں، یونیورسٹی میں آپ لے کر جاتے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو ہے، آپ ان جو تعلیمی جو ادارہ ہے، وہ چاہے وہ مدرسہ ہے، اسکول ہے یا کالج یونیورسٹی جو بھی ہے، وہاں کے جو نگران صاحب ہے، جو پرنسپل صاحب ہے، جو محتمم صاحب ہے، ان سے، اور جو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، ان سے آپ تاکیداً یہ بات کریں کہ خبردار ہمارے بچے کو مارنا نہیں ہے، بس پیار کے ساتھ اس کو آپ پڑھائے، جب تک یہ چل سکتا ہے پیار سے اس کو پڑھائے، جب یہ نہیں چل سکتا تو اس کا ذہن کمزور ہے، اگر یہ اس کا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہمیں آپ بتا دیجئے، ہم اس کو یہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جائیں گے، یا اس کو ہم کچھ کام سکھائیں گے، تو اس کو پڑھائی سے شوق نہیں ہے، تو یہ آپ ان سے لازمی طور پر کہہ دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اساتذہ کرام حضرات ہیں، ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، پڑھانے والے جتنے بھی مدرسین ہیں، یہ ہم سب ہمارے اساتذہ ہیں، چونکہ ہمارے استادوں کے شاگرد ہوں گے یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے، یہ سلسلہ کسی نہ کسی شخص تک جا کر یہ مل جاتا ہے، تو لہٰذا یہ تمام ہمارے اساتذہ کرام، جیسے ہم اپنے اساتذہ کرام کی قدر کرتے ہیں، اسی طرح سب کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ان کے سامنے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے جب واقعات رونما ہوں گے، خاص کر مدارس کے اندر، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلا نقصان جو اس کا ہوگا، وہ جو بھی یہ شخص یہ بات سنے گا یا یہ پیغام، یہ ویڈیو دیکھے گا کہ فلاں مدرسے میں ایک قاری صاحب، ایک عالم دین کے ہاتھوں ایک شاگرد جو ہے اس کا قتل ہوا ہے، اس کو مار دیا گیا ہے، تو یہ ایک خوف و ہراس پھیلانے والی بات ہوگی۔ تو ماں باپ جتنے والدین ہوں گے وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں ڈالنا، کیونکہ وہاں پہ مار پیٹ زیادہ ہوتی ہے، بچے وہاں پہ بچوں کو مار دیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں ڈالیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% لوگ یہ کہیں گے، 50 سے 60% لازمی یہ سوچیں گے۔ اس کے علاوہ جو بچے یہ دیکھیں گے وہ کبھی شوق سے مدرسے کی طرف نہیں جائیں گے، وہ چاہیں گے کہ ہم نے مدرسہ نہیں جانا، وہاں پہ مار پیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ بچوں کو مار دیا جاتا ہے، لہٰذا ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم نے حدیث نہیں پڑھنی، ہم نے قاعدہ نہیں پڑھنا، ہم نے وہاں نہیں جانا۔ تو یہ شرطیہ بات ہے، اس طرح کے منفی اثرات جو ہے یہ لوگوں کے اوپر پڑیں گے، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سوسائٹی اس کو جو تصور دے گا لوگوں کو، جو لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کریں گے، سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈے جو ہے وہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اور دین دشمن جو ہے وہ عناصر وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ تو اس طرح کے جب واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس کو ایک ایشو بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب یہ مدرسے میں یہ کام ہو رہا ہے، مدرسے میں یہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ مدرسے بند ہونے چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر
پابندیاں ہونی چاہیے، یہ سرکاری اس میں آنے چاہیے، سرکاری ٹیچرز یا جو استاد جو بھی ہے وہ وہاں پہ رکھنے چاہیے تاکہ وہ اصول کے مطابق وہاں پہ پڑھا سکے، یہ کر سکے وہ کر سکے۔ تو یہ پھر اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پھر مدرسے والوں کو، قراء حضرات کو، عالم جتنے علماء کرام ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ظالم ہے، جابر ہے یہ۔ حالانکہ یہ ایک پہلو ہے، اگر آپ دوسرے پہلو میں جائیں گے دیکھیں گے جہاں ہم خود کئی سالوں سے مطلب 6 7 8 سال مدرسے میں وقت گزارا، الحمدللہ ہم نے اساتذہ کرام کی شفقت کو دیکھا ہے، وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے طلباء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ تو حد الامکان جو ہے وہ اپنے اساتذہ کرام جو اپنے شاگردوں سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، بہت زیادہ شفقت کرتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے، کوئی دکھاتا نہیں ہے، کوئی انہیں بتاتا نہیں ہے۔ بس یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جو منفی پیغام جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو دے سکیں، مدرسے سے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بچوں کو دور کر سکیں، یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ اسی طاق میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہر وقت جو ہے احتیاط سے آپ کام لیں، پڑھانے والے جتنے مدرسین ہیں شوق و مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا کریں، مار پیٹ سے مکمل طور پر گریز کریں، خاص کر اس دور کے اندر تو بالکل بھی مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس دور میں مار پیٹ ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ جو بچے کچے جو لوگ یا جو بچے مدرسوں میں آتے ہیں وہ بھی وہاں سے نکل جائیں گے، یا پھر مدرسے کی طرف آنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہٰذا اکثر مدارس میں یہ بہت بڑی خوشی کی بات بھی ہے، اکثر محتممین حضرات جو ہے انہوں نے لکھ کر باقاعدہ لگایا ہوتا ہے، باقاعدہ وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ خبردار اس مدرسے میں بچوں کو مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر محبت پیار شفقت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے۔ تو ان کا ایک بہت بڑا خوبصورت نظام ہے وہ چلا رہے اپنے مدرسے وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے اکثر مدارس میں یہ ہوتا ہے، اساتذہ کرام بڑے محبت شفقت والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مدرسے میں اس طرح کے بھی اساتذہ کرام بھی ہوتے ہیں جن سے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن اسے جو ہے ایشو نہیں بنانا چاہیے، یہ انسان سے غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی اگر مار پڑنے کی ضرورت پڑ جائے، انسان ہے، شیطان ساتھ ہے، غصہ آ جاتا ہے، یا بچے سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مارنا لازمی ہوتا ہے، اس وقت بچے کو مارا جاتا ہے، تو اب اگر یہ مار اس کی موت کا سبب بن جائے تو اس کا وقت پورا ہو چکا ہے بچے کا، تو وہ اس دنیا سے اس وقت اس حالت میں جانا تھا وہ چلا گیا۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگ سمجھیں گے، بس لوگ یہی سمجھیں گے کہ قاری حضرات جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ بڑے مارنے والے ہوتے ہیں، یہ بڑے غصے والے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، تو ان کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے بچوں کو، یہ وہ، تو اس کے اتنے بڑے نقصانات ہوں گے۔ تو مطلب والدین کترا جائیں گے کہ ہم نے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجنا، نہیں بٹھانا، ہم نے ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ بچے خود ڈر جائیں گے کہ ہم نے مدرسے میں نہیں جانا، وہاں پہ مار پڑ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو مدرسے بدنام ہو جائیں گے۔ تیسرے سوسائٹی جو ہے اس کو بڑا منفی نظر سے دیکھے گا، نیگیٹو نظر سے اس کو سوسائٹی دیکھے گی، پھر وہ یہ پیغام لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے لائے گی کہ مدرسے میں اس طرح ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، لہٰذا مدرسے میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، اسکول اور کالج یونیورسٹی میں بھیجنا چاہیے، وہاں پہ بڑا اچھا ماحول ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح۔ حالانکہ کئی واقعات ایسے بھی رونما ہوتے ہیں کہ اسکول کالجز کے اندر بھی بچوں کو مارا جاتا ہے، اکثر بچوں کا قتل بھی ہوا ہے، اسٹوڈنٹس کا قتل بھی ہوا ہے ٹیچر کے ہاتھوں، یا یونیورسٹی کے اپنے ماحول کی وجہ سے آپس میں گروہ بندی لڑائیاں ہوئی ہیں، کئی بہت زیادہ آئے روز لڑائیاں ہوتی ہے، اور بچے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سامنے کوئی لاتا نہیں ہے، یا پھر اگر لاتا ہے تو پھر ان کو کوئی اتنا مطلب اہمیت نہیں دی جاتی کہ یہ تو یونیورسٹی کا ماحول ہے، ہوتا رہتا ہے یہ وہ۔ چونکہ مدرسے جو ہے یہ بڑے ایک شفاف، ایک حساس ادارے ہوتے ہیں جہاں پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے کوئی غلط بات، غلط کام اس مدرسے سے مطلب ہو جائے، اس کے اندر سے کوئی پتہ چل جائے تاکہ ہم اس کو بدنام کر سکے اور انہیں ہم آہستہ آہستہ ختم کر سکے، یہ ایک بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات بھی اس طرح کے جب واقعات رونما ہو جائیں تو آپ صلح صفائی کے ساتھ سوشل میڈیا پر لائے بغیر ہی اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری عزت بھی بچ سکے، ہمارے علماء کرام قراء حضرات کی مطلب ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ان کے ماں باپ اور والدین اور اساتذہ کے درمیان جو ہے محبت جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ تو یہ انتہائی اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے عرض کی ہے، شیئر کی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے بچوں کو روزمرہ کی دعائیں جو ہے وہ لازمی یاد کروایا کریں، خود بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اس طرح کے ناگہانی اموات سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال حفاظت فرمائیں گے۔ تو گھر سے نکلتے وقت آپ دعا جو ہے پڑھ کر نکلا کریں انشاءاللہ تعالی، اس طرح کے ناگہانی اموات، چونکہ یہ بھی ایک ناگہانی موت ہے کہ یہ ایک موت کا سبب بن گئی۔
نکلتے ہوئے آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کر نکلیں، انشاءاللہ تعالی آپ مطلب دریا میں گرنے سے یا ایکسیڈنٹ ہونے سے یا راستے میں کہیں گر کر زخمی وغیرہ ہونے سے یا کسی بڑے لڑائی جھگڑے سے، ڈکیتی سے، ڈاکوؤں سے، دشمنوں سے، جنات شیاطین سے اللہ رب الجلال آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور فرشتہ مقرر کریں گے، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ انتہائی جامع ترین دعا ہے، یہ آپ روزانہ پڑھ کر نکلے، اس کا اہتمام کریں، اس کو مستقل جو ہے اپنا روٹین بنا لیں۔ اب جیسے گیٹ سے باہر قدم رکھے آپ کو یاد آنی چاہیے کہ میں نے دعا پڑھنی ہے، اب دعا پڑھ کر نکلے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال ہر قسم کے آفات سے ہم سب کے حفاظت فرمائیں گے جو بھی اس دعا کا اہتمام کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ ساتھ ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طرح کے معلومات اور وظائف مسائل ہم اسی چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو بروقت انشاءاللہ تعالی ملتے رہیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا فائدہ ہوگا، آپ ضرور سن لیا کریں اور پوری باتیں جو ہے وہ آپ سن لیا کریں، سننے کے بعد اپنے بال بچوں تک، اپنے گھر والوں تک کلاس بھی پہنچایا کریں، کوشش کیا کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ان پیغامات کو آپ شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔